بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے خوش آمدید۔ مختصر نصاب فقہ کے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال، تیمم کب کیا جاتا ہے؟ سوال، تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جواب، جب ایک مربع میل کے ایریا میں وضو کے لیے پانی نہ ملے جب ایک مربع میل کے ایریا میں وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کوئی ایسا بیمار ہو کہ پانی سے وضو بنانے سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ جب ایک مربع میل کے ایریا میں وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کوئی ایسا بیمار ہو کہ پانی سے وضو بنانے سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو تب تیمم کیا جاتا ہے۔ سوال، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سوال، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر تیمم کرنے والے کو پانی میسر آ جائے، اگر تیمم کرنے والے کو پانی مل جائے تب بھی اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ تیمم کرنے والے کو پانی مل جائے تب بھی اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کیا کافروں کے پہنے ہوئے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ سوال، کیا کافروں کے پہنے ہوئے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ جواب، پاک ہیں۔ کافروں کے پہنے ہوئے کپڑے پاک ہیں، البتہ احتیاط یہ ہے کہ انہیں دھو کر استعمال کیا جائے۔ سوال، بیت الخلاء باتھ روم جانے کے آداب کیا ہیں؟ ایک اوپر یہاں کافروں سے مراد نان بلیورز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ سوال، بیت الخلاء باتھ روم جانے کے آداب کیا ہیں؟ جواب، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں۔ دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد لباس اتاریں اور جب باہر آئیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھیں اور باہر آتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ اور اس کے الٹ ہم کہاں وہ داخل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.